اصل ناظرین کرام، وہی روز کا سیاپا جی، جو حالات ہیں ملک کے روز بدلتے بھی رہتے ہیں اور وہیں کے وہیں رکے ہوئے بھی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ حرکت تیز تر ہے مگر سفر آہستہ آہستہ، کہ ہم کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا. ابھی دیکھیں ہم رو رہے تھے، 9 مئی کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے نتائج بھگت رہے تھے. کل تک لوگ کہتے تھے کہ پنجاب کے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ اس پہ بحث ہو رہی تھی. اب کہ پنجاب کے الیکشن تو گئے دن، وہ تو کیا وقت گزر گیا. اب یہ بتائیے کہ اکتوبر میں ہونے والے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حالات ایسے بن گئے کہ ملک کی صورتحال بدل گئی ہے. پی ٹی آئی کی پارٹی بکھر رہی ہے تاش کے پتوں کی طرح، لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ چھوڑ جا رہے ہیں یا چھڑائے جا رہے ہیں، کچھ مجھے نہیں پتا، کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری صورتحال. ادھر عدلیہ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک کمیشن بنایا تھا جو قاضی فائز عیسیٰ اور 2 چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے ان پر مشتمل تھا، اور اس میں ان آڈیو لیک کی تحقیق کرنی تھی جس میں چیف جسٹس کی ساس بھی اور دوسرے لوگ بھی بہت سے انوالو تھے، اچھے جج وکلا تھے جن کا ذکر آتا تھا. اور جیسے کہ انہوں نے فوراً یعنی کہ اس جوڈیشل کمیشن کو جو تھا اس کو کارروائی سے روک دیا. چیف جسٹس نے خود بینچ بٹھایا، وہی 5 جج تھے. پہلے تو 3 کا نام لیا جاتا تھا، اب لوگوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ بھی وہی آئے گا. اور ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے ہونے کا مطلب ہے کہ وہی فیصلہ آئے گا. تو آپ نے پوچھا گیا کہ آپ نے چیف جسٹس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنا انہی کے بارے میں تو کارروائی ساری انہی کے گرد تو تانے بانے بولے جاتے ہیں. یہ بہت ہی ایک خطرناک اور نازک صورتحال ہے عدلیہ جس کو فیس کر رہی ہے. جس طرح ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے 9 مئی کو فیس کیا ہے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح عدلیہ کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسی صورت میں ملک کی سیاسی جماعتیں جس طرح تصادم کا شکار ہیں، اس کو بھی شاید انپریسیڈنٹڈ کہیں. اس کو بھی کوئی مثال ماضی میں ملتی نہیں ہے. اب عمران کہتے ہیں مذاکرات کریں، میں اپیل کرتا ہوں بات کریں، چیت کریں. یہ کہتے ہیں اب ہم بات کیوں کریں، وغیرہ وغیرہ. جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. آئی ایم ایف جون آ رہا ہے اور آئی ایم ایف ٹچ سے مس نہیں ہو رہا. کہا جا رہا ہے کہ اب شاید ہم آئی ایم ایف سے زیادہ ریلائی کریں گے چین پر، اور شاید ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہی اقتصادی طور پر ہمیں بیل آؤٹ کر سکتا ہے، اور مغرب کی طاقتیں جان بوجھ کر کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں. پتہ نہیں مجھے کیا صورتحال. اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بہت اچھا پینل آج موجود ہے. مبشر لقمان صاحب ہیں، نام ہی کافی ہے، تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں اور ان کی گفتگویں تو آپ سنتے رہتے ہیں. وسط اللہ خان صاحب ہیں، میرا ان کا ساتھ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، اور آئی ایم پراؤڈ کہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے. طاہر ملک صاحب بھی ہمارے بہت ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر لقمان صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں، اس لیے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ شاید آپ ہی کو رستہ مجھے بتا دیں کہ کس طرف چلنا ہے اور گفتگو کیسے کرنی ہے اور کیا حالات ہیں. میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام اور ناظرین کو بھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے تو اکتوبر میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. مجھے تو الیکشنز اگلے 3-4 سال نظر نہیں آ رہے. اچھا، سچی بات آپ کو بتاؤں. اور یہاں پہ جو پرابلمز ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ خوفناک ہو گئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بظاہر پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے بڑی پتے جھڑ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو اصل ووٹ بینک ہے وہ تو عمران خان کا ووٹ بینک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اپنی جگہ پہ، اور اس حقیقت کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جتنی ہماری یوتھ ہے، 1.25 کروڑ جو نئی یوتھ آئی ہے، ہم پسند کریں ناپسند کریں، وہ عمران خان کے ووٹرز ہیں. وہ کم از کم مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ میاں شہباز شریف کو نہیں دیں گے، وہ جناب نبیل گبول کو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. وہ عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان کو ووٹ دیں گے. اب عمران خان کی کیا سچویشن ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور عمران خان پالیٹکس سے ڈی بار بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے اپنی جگہ. لیکن اس وقت بین الاقوامی طاقتیں بہت سی ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ بڑی بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو پاکستان سے باہر نکالا جائے، اور جمائمہ اس میں بڑا ایک کی رول پلے کر رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو بات ہے نا، یہ عمران خان کی رہائی سے مشروط ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے یو کے جانے دیا تو شاید آپ کا آئی ایم ایف بھی اس دن سائن ہو جائے گا. جو اصل مسئلہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ حکومت کی اور عدلیہ کی لڑائی ہے، عدلیہ کی اور آپس میں عدلیہ کی لڑائی ہے. اور یہ اب بڑا خوفناک طول پکڑ گئی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں
یہ سپریم کورٹ کو مزید ڈیمیج کر سکتی ہے. اور جو ہماری بے کسی کا اور بے بسی کا عالم یہ ہے امیر صاحب کہ میں آپ وسعت اللہ خان صاحب جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں دوست ہیں ملک صاحب بھی ہیں ہم سارے باتیں جو کر رہے ہیں وہ اصل مسائل سے دور ہیں کہ عوام کے معاشی حالات کیا ہیں کسی کو دوائی مل رہی ہے کہ نہیں کسی کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں یا آگے کیا امید ہے. اور ہمیں اس سیاسی مسئلے نے اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بات ہی نہیں کر سک رہے. مجھے تو اگلے 2-4 مہینے اس ملک میں بہت برے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. جی وسعت اللہ خان صاحب آپ کیا اس معاملے میں مرشد اقبال صاحب کو آپ نے سنا اور ساری بات تو وہی ہے جو آپ روز کرتے ہیں ہم روز کرتے ہیں نقشہ تو سامنے ہے آپ کو ہوتا ہوا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کوشش تو میری یہ تھی کہ مبشر لقمان صاحب کی باتوں کو رد کر دوں لیکن وہ اتنا طاقت سے اور دلیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ میں ظاہر ہے یہ نہیں کروں گا. انہی کی بات میں سے میں کچھ اٹھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں مجھے اس وقت نہ اس بات کی ٹینشن ہے کہ آرمی ڈبل مائنڈیڈ ہے یا نہیں. سیاستدان جوتیوں کی دال بٹ رہی ہے سیاستدانوں کے درمیان یا نہیں اس لیے ٹینشن نہیں ہے آرمی کی کہ جنرل اکبر خان سے لے کے اور آج تک کئی دفعہ بغاوتوں کی کوششیں ہوئیں اور ان پہ قابو پا لیا گیا اور آرمی ایک ایز اے یونٹ رہی ہے. لیکن مجھے ٹینشن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ جاتی ہے, پارلیمنٹ جاتی ہے تو نئی پارلیمنٹ بن سکتی ہے. آرمی کا انٹرنل سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آرمی اگر کوئی بے چینی ہو تو اس پہ آرام سے قابو اب تک پانے کی ہسٹری ہے. بڑے بڑے جو جھٹکے ہیں 71 سے لے کے آج تک کے وہ بھی آرمی جھیل گئی ہے. لیکن جو سپریم کورٹ ہے اگر وہ ایک دفعہ بکھر جاتی ہے یا اس کی جو کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹو احترام یا ریٹ جو بھی کہہ لیں ایک عام آدمی کی نظر میں ہے, اگر وہ اڑن چھو ہو جاتا ہے اور اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں چاہے اندرونی طور پہ ہلیں یا بیرونی طور پہ تو پھر ریاست فارغ ہے. باقی چیزوں کا مداوع ہو سکتا ہے اس کا نہیں ہو سکتا. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ہم 9 مئی سے سن رہے ہیں کہ یہ بے نظیر صورتحال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے تو بھائی جان اس سے بڑے بڑے جھٹکے یہ ملک برداشت کر چکا ہے. آپ میر صاحب میں تو آپ کا شاگرد ہوں اور آپ چشمدید گواہ ہیں ان تمام جھٹکوں کے. 71 سے لے کے کرگل تک اور 9 مئی تک اس قوم نے کون کون سے ٹیکٹونک پلیٹس کی شفٹنگ اور جھٹکے نہیں سہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ملک کھڑا ہوا ہے. تو مجھے اس ملک کی تو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ سم ہاؤ اگر آگے نہیں بھی بڑھ سکا تو اسی طرح چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اوپر کی جو اشرافیہ ہے جس میں کہ فوج, عدلیہ, بیوروکریسی اور سیاستدان وہ سب شامل ہیں, ان کے درمیان معیشت کا جو کیک ہے وہ کم پڑ گیا ہے. مراعات کی چھینا جھپٹی, اختیارات کے دائرے ٹوٹ رہے ہیں. آئین کو جس طرح ہم بچے کاغذ کی کاپی پھاڑ کے اس کو جہاز بنا کے اڑایا کرتے تھے, آئین کے ہر صفحے کے ساتھ ہر ادارہ یہی کر رہا ہے. تو مجھے اس سے خوف آ رہا ہے, مجھے سچویشن سے اس لیے خوف نہیں آ رہا کہ اس طرح کی سچویشن تو میں بارہا دیکھ چکا ہوں. ٹھیک. طاہر ملک صاحب کیا دیکھیے آپ نے تفصیل کے ساتھ مبشر لقمان صاحب کا بھی وسعت اللہ خان صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہتے ہیں؟ عموماً آپ الگ بات کیا کرتے ہیں لیکن باتیں تو سب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس سے الٹ بات بھی کہہ دی جائے گی تو وہ بھی ٹھیک ہوگی. یعنی میں تو اس ملک کی صورتحال کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کا جو رد کر دیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. کیا کہاں پھنسے ہوئے ہم؟ بڑی آسان اس کا جواب ہے. پہلے تو I have no nerves to disagree with my both honorable friends and brothers. وہ دونوں بڑے لاجیکل ہیں, بڑے صحیح ہیں.
بات بڑی سمپل ہے میر صاحب، ایک ون لائنر ہے کہ آپ نے 47 سے 2023 تک ایک فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ وہی نہیں ہو رہا. پاکستان کا مسئلہ بنیادی طور پہ فکری ہے، انٹلیکچوئل ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے حکومتیں عام آدمی کے ووٹ سے بنانی ہے اور آپ نے حکومتیں عام آدمی کے ووٹ سے جانے دینی ہے. یعنی کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہوں گے، جو فیصلہ کریں گے، جو حکومت بنے گی، وہ عام آدمی کی ول سے بنے گی، اس کے ووٹ سے بنے گی کہ ریاست خود ہی یہ فیصلہ کرے گی. میں سمجھتا ہوں یہی ایک بنیادی سوال ہے جو 47 سے ہم کھڑے ہیں. اور آپ جیسے ہم جیسے 2-2 کروڑ ہم نے اپنا ٹاک شو کر لی ہے، انالیسس کر لی ہے. میرے خیال میں ایک ہی سوال کا جواب ہے. میری جنریشن جب تھی، میں ٹین ایجر تھا، علی جب بھٹو گیا تو میرا خیال ہے ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ ووٹ شوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو مبشر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو آبادی آپ نے بڑھا رہی ہے، یہ اب ان بچوں نے، ان کے لیے ایک نیا عذاب آ گیا کہ کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوگی تھی کہ ہمارے ووٹ سے حکومتیں بنیں گی، ہمارے ووٹ سے جائیں گی. تو ہم چاروں جس ایج گروپ کے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ساڈی کوئی ویلیو شیلیو نہیں، ہمیں ٹاک شو کے لیے گفتگو کرنی ہے، اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ملک نے تو ایسے ہی چلنا ہے. تو بیسک سوال بنیادی وہی ہے کہ کیا ہم نے بطور معاشرہ، کیا ہم نے بطور ریاست، کیا ہم نے بطور سماج یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنی حکومتیں لوگوں کی رائے سے بنانی ہے کہ ہماری ریاست نے بنانی ہے. یہی $1,000,000 کویسچن ہے. یہ میری پیدائش سے پہلے کا، اور میرا خیال ہے میں خاصی ایج کو ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے اس سوال کے ساتھ ہی میں دنیا سے جاؤں گا. دیکھیں بہت اچھی بات کی آپ نے بھی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ سے بننی ہے، اور یقینی بات ہے اصولی طور پر، جمہوری طور پر، آئینی طور پر یہی درست بات ہے. لیکن کیا اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اس پر مبشر لقمان صاحب نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور وسط اللہ خان صاحب نے بہت سے اشارے کیے ہیں کہ اصل اگر عدلیہ ٹوٹ گئی تو پھر کیا بنے گا ملک کا. نہیں، عدلیہ کہاں ٹوٹ گئی؟ مجھے اپنا وسط کی بات کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ حکومت اور عدلیہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے. حکومت کو ایک پریشر ہے بڑا، ان کا مقبول سا پریشر ہے. پریشر یہ ہے کہ بھائی اگر اسی الیکشن کرانے اسی ہار جانے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو عدلیہ سے کوئی لڑائی نہیں، پیار محبت بن جائے گا، ہی رانجھا بن جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا کہ عدلیہ اور حکومت کا سٹریس ہے؟ سٹریس یہ ہے کہ عدلیہ کہیں آئین میں لکھا ہوا یہ نہ کہتے کہ بھاجی وہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ حکومت بیچاری کی پرابلم یہ ہے کہ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اگر الیکشن ہوں گے طاہر ملک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن 14 مئی کو گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے. اب تو اس پلوں کے طریقے سے بہت سا پانی بہ گیا. اب تو لوگ سوچ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. میرا خیال ہے میں آئی وڈ 100% اگری ود مبشر کے الیکشن مجھے بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میرا پھر فنڈامنٹل کویسچن وہی ہے، ہم نے بطور معاشرہ، بطور میڈیا، بطور سوسائٹی، بطور ریاست ایک ہی فیصلہ کرنا ہے، کیا ہمارے لوگ اس اہل ہیں کہ وہ اپنے حکمران خود ڈھونڈیں کہ وہ ریاست ہمیں بنی بنائی ایک بیکری میں ایک ڈش دے گی. یہ سوال ہے بس، باقی تو گفتگو ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں، مجھے اگر آپ تینوں اجازت دیں، میں ایک وضاحت کر دوں کہ جب میں نے کہا کہ عدلیہ کی کمزوری سے مجھے خوف آتا ہے تو عدلیہ کی ایز این انسٹیٹیوشن کمزوری کی میں بات کر رہا تھا. اگر باہر سے حملہ ہوتا ہے عدلیہ پہ تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، 97 میں بھی ہو چکا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ود ان دی انسٹیٹیوشن جو اس میں صورتحال ہے، ظاہر ہے ہم چاروں واقف ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے جو کہا کہ جی فیصلہ یہ کرنا ہے، 75 سال میں ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ جی یہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے یا ادارے فیصلہ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوئی دی 14 کا جملہ تھا وہ فرانسیسیوں نے تو ترک کر دیا، لیکن ہم نے اسے جہیز کی طرح گلے سے لگا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. ہم اسٹیٹ اور ادارے میں تمیز نہیں کر پا رہے. جس دن اسٹیٹ کو ہم الگ سے دیکھیں گے اور آئی ایم دا اسٹیٹ ترک کر دیں گے تو مسئلے شاید حل ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. مجھے تو یاد آ رہا ہے ڈگال کا ایک فقرہ، بڑا آدمی تھا اور اس وقت اتنا ہی بڑا آدمی فرانس میں یہاں پال سارتر تھا، فلسفی تھا، دنیا جس کو مانتی تھی. ویتنام کے ٹرمینل کا ہیڈ تھا. الجزائر کے بارے میں، دوسرے ملکوں کے بارے میں جو کچھ ظلم ہوتا تھا وہ کہتا تھا دنیا میں جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں ہوں کا مطلب استعمال کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ الجزائر کے بارے میں ایسی رائے دیتا ہے. ڈگال سے کہا کہ اریسٹ ہم. انہوں نے کہا شوڈ آئی اریسٹ ہول آف فرانس؟ سارتر از فرانس. ریاست جو ہو
जिस नज़रिए की हम तलाश में हैं वो एक किसी नज़रिए में मौजूद होता है, किसी फ़िक्र में मौजूद होता है, किसी विजन में मौजूद होता है, सिर्फ किसी अदारे में मौजूद नहीं होता। इस बात का भी हमें ख्याल करना चाहिए। वक्फे के बाद मुबश्शिर लकवान साहब से पूछूंगा कि अब वो किस नतीजे तक पहुंचे इतनी बहुत सारी गुफ्तगू के बाद। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, सारी सुनी जी, रियासत का बहरान, अदारों का बहरान, अदारों का विदिन अदारे टकराव, बाहर से दबाव, बोझ। वक्त ये है कि इलेक्शन कराने आइन का तकाजा है, इलेक्शन होते कहते फैसला तो इलेक्शन से ही होना चाहिए लोगों की राय से। क्या इस वक्त आ गया है कि लोगों की राय ली जाए? कभी कभी तारीख में ऐसे वक्त आते हैं कि लोगों की राय तो हासिल की जाती है लेकिन उस राय को तस्लीम कोई नहीं करता, या ये होता है कि उस राय के नतीजे के तौर पर एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जो उस मुल्क के पूरे फाइबर को तबाह कर देता है। मैं कोई जर्मनी की मिसाल या हिटलर की मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है कि शायद मैं किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जबकि डेमोक्रेसी भी हमें बचा नहीं पाती। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो। मुबश्शिर लकमान साहब, सारी इस बहस के बाद आप क्या कहेंगे? वहाँ अदालतों में भी लड़ाई शुरू हुई है, आज तो बड़ी शदीद झगड़ा शुरू हो गया है कि जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है उसने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। असल में अमीर साहब आपने भी और खान साहब ने भी कोट किया, उन्होंने लुई को कोट कर दिया, आपने जॉन पॉल सार्त्र को किया। तो मैं आपको बताऊं, जॉन पॉल सार्त्र का जो सबसे मशहूर प्ले था ना, उसका अंग्रेजी में टाइटल बनता है मैन विदाउट शैडोज। ठीक है। तो जब ऐसे मर्द पैदा हो जाए ना जिनका साया ना हो तो उनसे डरना चाहिए, और वो फिर किसी एक जगह पे महदूद नहीं होते। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक और किताब थी चार्ल्स डिकेंस, उसका शुरू के चंद जुमले बताऊं कि it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. We had everything before us, we had nothing before us. बड़ा हाफिज़ा आपका। We were all going direct the other way. बात ये है कि ये जो है ना बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, कि अब हमें ये पता है कि हमारी ट्यूब में इतने पंचर लग चुके हैं कि हमने अब पंचर मजीद नहीं लगाने, हमने ट्यूब बदलनी है। और ट्यूब कैसे बदली जाएगी ये फैसला तो बहरहाल अवाम को ही करना है। देखें, क्योंकि असल में इस अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है ना, आज तक तो हम सियासतदान को क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन अब एक लम्हे के लिए अवाम के ऊपर नजर डालें कि कितनी कंफ्यूज्ड अवाम है, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, कि पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हम पाकिस्तानी है, मुलाजमत दुबई में करनी है, नेशनलिटी कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में है, दफन मदीने में होना है, तो हमें ये भी नहीं पता हमें चाहिए क्या। तो जब तक कौमों को ये ना पता हो कि उनकी मंजिल क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है, तो वो रास्ते का तयन जो है ना वो हमेशा मुश्किल रहता है। कोई आता है वो कहता है गैस का सिलेंडर लगा लो, कोई आता है कहता है सोलर लगा लो, कोई आता है कहता है नहीं कोयले का लगा लो, वो ज्यादा सस्ता है। तो अगर हर 2 साल बाद हमने अपना तरीका कार बदलते रहना है तो हम उस पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक बात तयशुदा है मीर साहब, और मैं इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि ये पीटीआई खत्म हो रही है, खत्म तो नहीं खैर हो रही, लेकिन टूट फूट का शिकार हो रही है। ये मैं आपको बताऊं कि 2 महीने से ज्यादा मुझे पीडीएम भी नहीं नजर आ रही, और मुझे ज्यादा डैमेज पीडीएम में लगती है। ये ज्यादा मजे अहम बात की आपने। हाँ। ये समझ रहे हैं इस वक्त, ये खुश हो रहे हैं कि हम 5 साल रह गए, ये 5 महीने नहीं चल सकती अभी हुकूमत, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। या चलने नहीं दी जाएगी, ये भी चल नहीं सकती। आप देखें, आप मईशत को देख लें, आप गवर्नेंस को देख लें, आप अपनी मैकेनिक्स को देख लें, आप तजाद देखें जरा मुनाफा। फिर कौन आएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? कोई और सिस्टम आएगा? ट्यूब नहीं पड़ेगी? तजाद एक देखें, नहीं अब आना पड़ेगा टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि इस मुल्क को सही रास्ते पर डालने के लिए आपको अनपॉपुलर डिसीजंस करने, अनपॉपुलर, और कोई सियासतदान वो अनपॉपुलर डिसीजन जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए समझते वो कर नहीं सकता, वो जो मर्जी हो। और उसके बाद आप देखें, और देखें आप, मैं कन्विंस्ड हूं कि जब तक आपकी सियासत में सबसे पहले लोकल बॉडीज और स्टूडेंट यूनियंस नहीं होती ना, आपकी कोई जमहूरियत नहीं है। ये ड्रामा है जमहूरियत, ये एक आप मिराज है। ये जमहूरियत वो है जो स्टूडेंट यूनियन से शुरू होती है और लोकल बॉडीज पे होती है। बाकी इनका काम लेजिस्लेशन करना है, इनके काम फंड लेना नहीं है, इनका काम पार्लियामेंट में कवानीन बनाना है,
ان کو ریڈیفائن کرنا ہے. ان کو تو ابھی تک آپ کی پارلیمنٹ میں پچھلے 5 سال میں ایک دفعہ ایک ایسی چیز نہیں ڈسکس ہوئی جب پاکستان اور عوام کی خطرے میں ہے. یہ تو اپنی پارلیمنٹ کے بچاؤ کے لیے ہم لوگ طریقے دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک بات. وصول اللہ خان صاحب یہ تو کہتے ہیں ٹیوب خراب ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے ان کی سجیشن یہ ہے کہ ٹائر بھی بدل دو، اور شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید آپ ٹیوب لیس ٹائر ڈالنے پڑیں آپ کو. تو کیا یہ مطلب آپ کی رائے تو یہ ہے کہ جمہوریت آئے، وہ میری بھی رائے ہے آنی چاہیے، لیکن مبشر الاقوام کی بات پہ بہت وزن معلوم ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ نہیں، ان پاپولر ڈیسیجنز کی جو انہوں نے بات کی، ہمیں حسرت تو بہت ہے، ہماری تو جنریشن گزر گئی کہ ری اسٹرکچرنگ جو ہے وہ کوئی آ کے کرے، کوئی ان پاپولر ڈیسیجن لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ لیبارٹری ہے. اس میں کون سا ایسا تجربہ ہے جو 75 سال میں نہیں ہو چکا؟ آمریت کے نام پہ بھی اور جمہوریت کے نام پہ بھی ہم نے ٹیکنوکریسی بھی دیکھ لی، ڈیفیکٹو حکومتیں بھی دیکھ لی، ہائیبریڈ کا بھی لفظ سن لیا، بنیادی جمہوریت بھی آ گئی، کوئی پارلیمانی جمہوریت کے اسپیکر کا فلمی سیٹ بھی لگے ہوئے کئی بار دیکھ لی، یہ سب دیکھ لیے. مسئلہ وہی ہے کہ ان پاپولر ڈیسیجن تو ہونے چاہیے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اس لیے کہ اب تک تو کوئی بھی جو حکومت آئی ہے، کوئی بھی حکومت، وہ نعرہ تو یہی لگا کے آتی ہے کہ ان پاپولر ڈیسیجنز کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاستدانوں کی تو چلو اپنی مجبوریاں ہیں کہ انہیں ہر 5 سال بعد ووٹ لینا ہے، تو وہ وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں تک جانا چاہیے. فرض کریں ایک دفعہ پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کئی اداروں کی دم پہ پاؤں پڑے گا نا. کون سا ادارہ وسیع تر قومی مفاد میں، جینوئن وسیع تر قومی مفاد میں وہ کہے گا اچھا جی آپ کا جو مشورہ ہے، آپ کا جو آدیش ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں، ہم کڑوی گولی نگل لیتے ہیں ملک کی خاطر. کون سا ادارہ کون سی مراحت چھوڑنے پہ تیار ہے، مجھے یہ بتایا جائے. کون سا بڑا طاقتور بیوروکریٹ یا ڈیسیجن میکر یا جج یا جنرل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے کہ یار یہ آج سے جو ہے یہ چیزیں میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں. میں اسی طرح گزارا کروں گا جس طرح گریڈ 17-18 کا 15-19 کا ایک عام طرح میں گزارا کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ادارہ جو ہے، ادارے کو تو آپ ٹیم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ادارہ اٹ سیلف کلاس کی شکل اختیار کر لے تو کلاس کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر صورت میں جو بھی مراعات ہے نہ صرف وہ پریزرو کرنی ہے، بلکہ ان مراعات کی پریزرویشن کے لیے باقیوں کی مراعات کو بھی اگر کم کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا ہے. تو یہاں جب ایک ادارہ کلاس کی شکل اختیار کر لے 40 سال کے اندر، تو اس کے بعد ان پاپولر ڈیسیجن بھی میرے آپ کے اوپر تو آ جائیں گے، لیکن جہاں پانی مرنا چاہیے وہاں نہیں ہوگا. نہیں جی طاہر ملک صاحب، ان پاپولر ڈیسیجن کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ سے فیصلے ہونے چاہیے، یہ کرنا چاہیے. ان پاپولر ڈیسیجن وہ کر نہیں پا رہے، کر نہیں سکیں گے، کوئی دوسرے ادارے مانیں گے نہیں، یا مانیں گے ان کی اپنی پریولیج جاتے ہیں، اور گنوانے کی ضرورت نہیں، ہر ادارے کا اپنا ایک الگ سے پریولیج ہے. تو کیا آپ رستہ دکھاتے ہیں آپ ہمارے میں؟ یہ ان پاپولر ڈیسیجن کرے گا شیخ حفیظ واشنگٹن ڈی سی سے آ کے، محبوب الحق کرے گا، ضیاء الحق نے بلایا تھا، شوکت عزیز آیا تھا ان پاپولر ڈیسیجن کرنے. یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی مزیدار کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ پاپولر یا ان پاپولر کی بحث نہیں، فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے، دو آپ نے فیصلے کرنے ہیں کہ ریاست جو آپ نے بنائی ہے وہ کامن مین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی ہے. جو ریشنل تھنکنگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک جن کا ہے وہ لوگوں کا ہے، آپ ان کی ایجوکیشن پہ کام کریں، ان کی صحت پہ کام کریں، ان کی ڈیولپمنٹ زیادہ کریں، ان کی ویلیو ایڈیشن کریں، یہ ایکسپورٹ میں بہتر ہو جائیں، کریٹیوٹی میں بہتر ہو جائیں، یہ دنیا کے پروڈکٹیو ہیومن بینگ بن جائیں. مطلب یہ اولمپکس جائیں تو وہاں تمغہ جیتے، یہ ایکسپورٹ کریں تو یہ کوالٹی کی چیزیں بنائیں. اس کے لیے اگر آپ دنیا میں لیس دین 1% جی ڈی پی کا ان کی ہیلتھ پہ لگائیں گے، لیس دین 2% جی ڈی پی آپ ایجوکیشن پہ لگائیں گے ود اے کمپلیٹ کرپٹ اینڈ ان ایفیشینٹ سسٹم. یہ بڑا اہم بات ہے کہ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ بھی ایک انتہائی غلیظ کرپٹ اور ان ایفیشینٹ سسٹم ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ سخت ڈیسیجن کس نے کرنا ہے؟ میں نے روکا ہوا ہے، میر صاحب نے روکا ہے، مبشر نے روکا ہے، کس نے روکا ہے؟ تو یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں نا، یہ سارے وہ ہیں جن کی واشنگٹن میں اپنا نوکریاں ختم ہو رہی ہیں یا لندن میں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، یہ میں آپ سے اگری کروں گا، انگلش آپ کی بہتر ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پولیٹیشین اس معاملے میں پیچھے ہیں. سوال سارا یہ ہے جو $1 ملین کویسچن ہے کہ اگر ریاست کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، وہ مجھے آپ بتا دیں، آپ 150 ملکوں سے نیچے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں، تعلیم ایجوکیشن میں پاکستان پرائمری ایجوکیشن میں صرف 2 ملک ہیں جو پاکستان سے نیچے ہیں 203 ممالک میں. مجھے دنیا کا کوئی نظام بتا دیں، ٹیکنوکریٹس آ جائیں، پولیٹیشین آ جائیں، دنیا کا کوئی نظام لے آئے، اور آپ نے سارے نظام تجربہ کر لیے. یہ دنیا کا واحد نظام ہے جہاں پہ چیف ایگزیکٹو بھی آیا ہے مشرف کی صورت میں. مگر کیونکہ فنڈامنٹل جو آپ کی تھنکنگ جو بدلنی ہے، جو $1 ملین کویسچن ہے، 2 کویسچن ہے پاکستان کے. ایک تو آپ نے پاور کس کو دینی ہے، لوگوں نے حکومت دینی ہے کہ نہیں دینی. دوسرا کویسچن ہے کہ ریاست نے کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی لینی ہے. میں تھوڑا مبشر اپنے لیے مجھے بڑا عزیز ہے، میرے لیے بالکل بھائیوں کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ کنفیوز نہیں ہیں. دس از کنفیوژن از بائی ڈیزائن بائی دی اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ نے ان کو تعلیم ہی نہیں دی، اسٹیٹ نے ان کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی، اسٹیٹ نے ان کی کوئی ایسی نرچنگ نہیں کی کہ ان کو کلیئرٹی ہے. لہٰذا جب آپ اندھیرے میں لوگوں کو رکھیں گے تو پنجابی جی کہتے ہیں ٹکرے ہی مارن گے. So I think people are Pakistan are innocent. They are never being nurtured as human beings. اب کون کرے گا انہیں نرچ؟ یہ سارا بڑا اہم سوال ہے. وقفہ لیتے ہیں اور آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کرنے کی کہ کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے اور کس طرح سے ہم آگے کی طرف وے فارورڈ جسے کہتے ہیں آگے کی طرف جا سکیں اور پاکستان مشکلات سے نکل سکے. پاکستان کے عوام چلیے یوں کہہ لیجئے مشکلات سے نکل سکے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اچھا میں خود کو اب تمہید نہیں باندھتا. مبشر لقمان صاحب، وقت ہمارے پاس جیسا لاسٹ سیگمنٹ میں ہوتا ہے بہت کم ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری جو گفتگو کی ہم نے ساری، کیا مزید کنفیوژن پھیلائی ہے؟ کوئی رستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو ضرور بتائیے گا، رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے. اگر ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی راستہ ٹھیک نہیں ہے. آپ آمریت کا راستہ لے لیں، وہ بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ سارے آپ کی مثالیں ہیں. چائنا ہے، چائنا زیادہ پروڈکٹیوٹی کس ملک میں ہے؟ وہ آمریت ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے. اور آپ جمہوری راستہ بھی اپنا لیں، وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، وہ بڑی ترقی یافتہ ہے اور یعنی آپ کی چکا چوند کر دیتی ان کی ترقی بھی آپ کو. ہم کسی سسٹم کے اوپر رہتے نہیں. میں نے کہا 2 سال کے بعد ہمارے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے اور ہم کچھ اور کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جمہوریت کے صرف 2 فائدے ہیں، صرف 2 فائدے ہیں. ایک یہ کہ کسی بھی مقررہ وقت پہ آپ کا پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو جاتا ہے، وہ 3 سال ہو 5 سال ہو. اور دوسرا جو ہے کہ افراد کے اور اداروں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے. ہمارے یہاں جب بھی جمہوریت آئی ہے اس نے ٹرانسفر آف پاور کر دی ہے، چیک اینڈ بیلنس میں وہ آمریت بن جاتی ہے. ٹھیک بات. تو کیسے سسٹم؟ آپ کیا جمہوریت فیل نہیں ہوئی ہے؟ آپ نے جمہوریت آنے کب دی ہے کہ فیل ہو؟ جی وسط اللہ خان صاحب، لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ جو پیٹرنائزیشن کا سسٹم ہے یہ بڑی احتیاط سے بنایا گیا ہے اور اسی کے تحت جو ہے موجودہ سٹرکچر چل رہا ہے. پیٹرنائزیشن کا سسٹم جو ہے ہلانے کے قابل مجھے اس وقت کوئی فورس نہیں نظر آتی، انلیس کہ کوئی ریولوشنری پارٹی ہے جس کا کوئی امکان نہیں ہے اس خطے میں. اس لیے کہ یہاں تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں مزاجن بادشاہت بہت عزیز ہے، تو اس وقت ڈیفیکٹو بادشاہت ہمارے ہاں چل رہی ہے. اس وقت سے مراد یہ کہ مسلسل کئی اشروں سے ڈیفیکٹو بادشاہت چل رہی ہے. His Majesty's loyal opposition, His Majesty's loyal government. ٹھیک بات ہے. یہ ہے تو اس میں آپ ہلیں گے کیسے؟ ٹھیک بات. طاہر ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ His Majesty's loyal opposition, His Majesty's loyal government.
ون لائنر ہے جی. میں کہتا ہوں جون سا مرضی سسٹم لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دے دیں, آپ پاکستان کے لوگوں کی تعلیم اچھی کر دیں, صحت اچھی کر دیں, ان کو ریشنل نیشن بنا دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ لوگوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے, یہ اس طرح ہم ٹاک شو میں انجوائے کرتے رہیں گے. اور میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ٹھیک بات ہے جی. طاہر ملک صاحب کیا مجھے طاہر ملک صاحب کی کوئی تجویز سوٹ ہی نہیں کرتی بحیثیت حکمران. تو یار ٹاک شو تو آج کا اچھا ہو گیا نا, یہ تو مانو نا. چلیے یوں مان لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قصہ یہ ہے کہ تجویز تو ساری اچھی جو ہم سب بیان کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے چلے گا مسئلہ, کون چلائے گا, کون سا ادارہ کیسے چلائے گا. ٹیکنوکریٹ آ جائیں, ڈیموکریٹ آ جائیں, کوئی اور لوگ آ جائیں, اور آ رہے ہیں جی. لگتا یہ ہے کہ یہ سسٹم جس کو ہم جمہوریت کہہ کے بہت عزیز رکھ رہے ہیں, اور ہے بھی ہمیں بہت عزیز, وہ چلتا دکھائی نہیں دیتا. کوئی بندوبست ہمیں انٹرم طور پہ کرنا پڑے گا. خدا کرے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہو کہ ہم کوئی انٹرم بندوبست کر رہے ہوں اور پھر وہ بندوبست ہمیں اس دلدل سے نکال سکے, ورنہ ہمیشہ ہم ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.